نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آج کا ہمارا درس بہت ہی برکت والا ہے اور اس ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے متعلق ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ ہم سب مسلمانوں کے لیے بلکہ ساری کائنات کی مخلوقات کے لیے آپ کی سیرت طیبہ باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس جوان نے کسی بوڑھے شخص کی اس کے بڑھاپے کی وجہ سے تعظیم و تکریم کی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بڑھاپے کے وقت ایسے شخص کو مقرر کرے گا جو اس کی تعظیم و تکریم کرے گا۔ میرے عزیز دوستو، زمانہ جوانی میں انسانی قوتیں بھی اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ سوچنے کی طاقت، عمل کی طاقت، غصے کی طاقت اور ہر قسم کی قوت پر اسے ناز ہوتا ہے۔ اس لیے جوانی میں انسان سرکشی کی طرف بھی زیادہ مائل ہوتا ہے، لیکن اگر انسان زمانہ جوانی میں سنبھل جائے تو یہ واقعی ایک مثالی جوان ہوتا ہے۔ جوانی میں پرہیزگاری کی زندگی گزارنا پیغمبروں کا طریقہ ہے اور واقعتاً بہت بڑا کمال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بہت سے کمالات میں سے ایک کمال اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی عطا فرمایا تھا کہ جوانی ہی میں آپ نے اپنی صلاحیتوں کو اور خوبیوں کو لوگوں سے اعتراف کروا لیا۔ نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک کی جوانی کی زندگی اپنی قوم میں گزار چکے تھے۔ اس زندگی کی پوری تصویر اور اس کا ہر رخ آج تک محفوظ ہے۔ یہ 40 سالہ زندگی سچائی، دیانت اور خدمت خلق جیسے اعلیٰ اوصاف سے بھری ہوئی ہے، جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے بھی صادق اور امین کے لقب سے پکارا۔ جب آپ سرکار کو نبوت ملی تو آپ نے اپنی سچائی کے ثبوت میں اپنی اسی 40 سالہ زندگی کو پیش فرمایا۔ آپ کی جان کے دشمن، آپ کے دین اور دعوت کے دشمن بھی اس بات کی ہمت نہ ہو سکی کہ آپ کی سابقہ زندگی پر انگلی اٹھا سکے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ آپ کی جوانی کی حالت میں پاکیزہ زندگی ہے۔ ایسی صاف ستھری اور اخلاق سے آراستہ زندگی جس کے دوست و دشمن سبھی معترف ہیں۔ آپ کے چچا ابو طالب کے الفاظ ہیں کہ میں نے اپنے بھتیجے کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا اور اسے کبھی گلیوں میں لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آج ہمارے معاشرے میں نوجوان کے سب سے زیادہ عیب اس کے رشتہ داروں کو معلوم ہوتے ہیں۔ اس لیے معاشرے کے بزرگ آج کے نوجوان پر کوئی ذمہ ڈالنے سے گریز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کے زمانہ میں حجر اسود کے تنصیب جیسے ذمہ دارانہ کارنامے انجام دیے۔ جب بارشوں کی وجہ سے سیلاب آیا، کعبے کا کچھ حصہ گر گیا، مختلف قبیلوں نے مل کر دوبارہ تعمیر کیا۔ حجر اسود لگانے کا سوال اٹھا تو فساد کا خطرہ ہوا۔ طے ہوا کہ جو سب سے پہلے کل بیت اللہ شریف میں داخل ہو وہ رکھے گا۔ سب نے پہلے پہنچنے کی کوشش کی،
لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے موجود تھے۔ آپ نے بڑی عمدہ تدبیر کے ساتھ حجر اسود رکھوایا اور ایک بہت بڑا مسئلہ آپ نے اپنی نوجوانی میں حل فرمایا۔ مبارک جوانی میں آپ سرکار محبت اور رحمت کی مثال تھے۔ کسی کی تکلیف کو دیکھ کر مدد کے لیے تیار ہو جاتے۔ ایک بڑھیا کو دیکھا، بوجھ اٹھائے جا رہی تھی، کمر بوجھ تلے جھکی جا رہی تھی، پتھر دل لوگ ہنس رہے تھے۔ آپ نے آگے بڑھ کر بڑھیا کا بوجھ اپنے کندھوں پر رکھا اور لوگوں سے کہا کہ ایک کمزور بڑھیا کا مذاق اڑانا جوانی کا شیوا نہیں، مردانگی یہ ہے کہ اس کا بوجھ بٹا دو۔ اپنی مبارک جوانی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کا کافی حصہ بوڑھوں، بیماروں اور معذوروں کی دیکھ بھال پر صرف فرماتے تھے، ان کے چھوٹے بڑے کام کرتے۔ ایک روز ایک قریشی سردار نے کہا کہ اتنی شرم کی بات ہے، تم اپنے خاندان کو بٹھا لگاتے ہو، تم اونچے گھرانے کے چشم چراغ ہو اور اس طرح غریبوں کے کام کرتے ہو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میرا پردادا ہاشم قریش کا سردار تھا، مگر وہ بھی سب کی خدمت کیا کرتے تھے۔ آپ سرکار کو یتیموں سے بھی بڑی محبت تھی۔ ایک بچے کو کمزور بے لباس دیکھا، اس سے وجہ پوچھی تو رو پڑا اور بھوک کی شکایت کی۔ آپ کی آنکھوں میں ابھی آنسو آ گئے۔ اب لڑکے کو گھر لے گئے، کھانا کھلایا، کپڑے پہنائے۔ جوانی میں معاشرتی ذمہ داریاں پیش آئیں تو تجارت کو ذریعہ معاش بنایا۔ تجارت کی کامیابی کا علم مکہ کی مالداری خاتون بی بی ختیجہ کو بھی ہوا تو اپنے کارندوں کے ذریعے شام کے سفر تجارت پر بھیجا۔ اپنے معتبر غلام میسرہ کو بھی ساتھ کر دیا۔ آپ سرکار نے ایسی ذہانت اور محنت سے کام لیا کہ حضرت ختیجہ کو توقع سے زیادہ نفع ہوا۔ میسرہ کے ذریعے نیکی اور دیانت کا معیار سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا پیغام بھیجا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی اور حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ایک نیک اور خدمت گزار بیوی ملی۔ ان کے ہمراہ بڑی پرسکون اور خوشگوار جوانی میں زندگی گزاری۔ ان سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہوئی۔ بیٹے چھوٹی عمر میں وفات پا گئے، باقی ان کی 4 بیٹیوں کی شادیاں ہوئی۔ کامیاب جوانی کی زندگی میں ایک کامیاب انسان، ایک کامیاب باپ، ایک کامیاب خامد اور پھر کامیاب تاجر کی زندگی گزاری، یہاں تک کہ 40 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جوانی کی زندگی میں جو آج کے نوجوان کو جو نقوش ملتے ہیں، ان میں بنیادی اور بہت گہرا نقش تو یہ ہے کہ آج کا جوان اپنی جوانی میں سچائی، دیانت، شرافت کا پیکر بن جائے اور اس کی خوبیوں کے معترف سب سے پہلے اس کے گھر والے ہوں، جن کے ہمراہ وہ دن رات گزارتا ہے، پھر اس کے رشتہ دار اس کی خوبیوں سے معترف ہوں۔ اور آج کے نوجوان پر جب معاشی ذمہ داریاں آ جائیں تو یہ کامیابی سے ان ذمہ داریوں کو نبھائے اور یہی خوبیاں اس قدر کمال کی ہوں کہ وہی اس کی شادی کا سبب بن جائیں اور اس کے بعد خاوند اور پھر باپ بننے کی، پھر اپنی زندگی میں ہر مرحلہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے رہنمائی حاصل کرتا رہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر صبح، ہر شام اپنی زندگی کے خوشی غمی ہر لمحے کے حالات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔